بھائی آپ کنولا کو کیوں نہیں کلیئر کر رہے؟ تو اگر جی ایم او کا مسئلہ ہے تو کنولا کو تو کلیئر کریں. پھر سویابین جی ایم او پہلے بھی تو آتی رہی ہے, انہوں نے اس وقت پابندی نہیں لگائی, یہ انہیں آج یاد آیا ہے. اب یاد آیا جو جس وقت پاکستان ایک 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں, ہوا پانی خوراک. ہوا بند نہیں کر سکتے, پانی بند نہیں کر سکتے, خوراک بند کرنے کی آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. خوراک بند کر لیں بھائی. یہ پرانے دور میں لوگ بھوکے ہوتے تھے, پتے کھا لیتے تھے, درختوں کی چھال کھا لیتے تھے. یہ عوام جو ہے یہ ماڈرن ہے, ان لوگوں نے پتے وتے نہیں کھانے, ان لوگوں نے ایک دوسرے کو کھانے لگ جانا ہے, ان لوگوں نے آپ کو کھا جانا ہے. یہ آپ اس بول میں نہ لگیں کہ یہ لوگ بس گزارا کر لیں گے اور یہ کر لیں گے. یہ عوام ماڈرن عوام ہے, تبدیل عوام ہے, تو آپ اس بول میں نہ رہیں. آپ خوراک بند کر رہے ہیں, اور جو بندہ خوراک بند کرے گا اس بندے کو جو اس عوام نے نہیں چھوڑنا. تو یہ آپ یاد رکھیں. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ اعلی حکام تک جائے, اور یہ جو ان کی جی ایم او والی بات ہے نا, جی ایم او والا کیڑا, یہ ختم ہو. جو اب آیا ہے, پہلے نہیں آیا تھا, اب ان کے ذہن میں آیا ہے. 350 روپے میں پڑ رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے یہ کچھ دنوں تک جو ہے یہ 1000, یہ مٹن کے بھاؤ پہ بکنا ہے. یہ 1000 سے اوپر جو ہے نا اس کا ریٹ چلا جانا ہے. اور اس طرح دودھ کی پرائس جو ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ رہے ہیں. یہ ایک چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ خوراک کا مسئلہ ہے. اور خوراک کے مسئلے میں یہ ہماری قوم ایسی ہے, انہوں نے چیر پھاڑ دینا ہے, انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے, یہ قوم ماڈرن قوم ہے. تو ملک کی پرائسز بھی اوپر جائیں گی, میٹ کی پرائسز بھی اوپر جائیں گی. اور ایڈیبل آئل جو ہے, ظاہری بات ہے پاکستان میں کرشنگ ہوتی ہے تو وہ آئل بھی یوز ہوتا ہے, اس کی پرائسز بھی اوپر جائیں گی. اور یکدم ایک طوفان آ جانا ہے. حالات جو ہے نا, مہنگائی ہونی ہے تو سری لنکا سے بھی حالات. السلام علیکم فرینڈز, نیٹ ورک فارمنگ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر وقاص حاضر خدمت ہے. جی فرینڈز, میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو ڈالی تھی سویابین کے ریلیٹڈ. آپ کو پتہ ہے کہ سویابین کا ایک ایشو چل رہا ہے, اور کافی خبریں گردش میں ہیں کہ سویابین جو ہے نا پاکستان میں جو کنٹینرز ہیں 9 اور ٹوٹل جو ہے نا ملا کے 13-14 کنٹینر بن جاتے ہیں, جو کراچی پورٹ ہے وہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور کسٹم والے, انٹیلیجنس والے اس کو کلیئر نہیں کر رہے. اور اب مسئلہ اس کے علاوہ ادرک, لہسن, پیاز, دوسرے اور بھی کافی پیازوں کے, اور وہ بھی کنٹینر جو ہے نا کلیئر نہیں کر رہے. آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ وہاں پڑے پیاز جو ہے نا اگ آئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ, ان کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ جو اتنا لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے کہ اس کو کلیئر کر دیں. جس طرح پہلے خبر, پاکستانی عوام ہی ایسی ہے, یہ سیاست دیکھیں. وہ بلوچستان میں یاد ہے آپ کو, جب وہ پیاز اور ٹماٹر یہ وہاں بلوچستان میں افغانستان ایران سے آئے, سستے پڑ رہے تھے, تو ایران سے وہ بلوچستان کے جاگیرداروں نے ان کو اٹھا وہیں ضائع کر دیا کہ جو ہمارے جو ہے نا اگر یہ آ گئے تو اتنی سستی ہو جائیں گی, تو یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. اس میں بھی دال میں کچھ کالا تھا. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ کچھ دن پہلے سولنٹ ایکسٹریکشن ایسوسی ایشن, سویابین ایسوسی ایشن, پولٹری ایسوسی ایشن, جتنی بھی ایسوسیشن ہیں, سارے چیئرمین, سارے سٹیک ہولڈرز, اور یہ جتنے بھی وزیر ہیں, یہ ان اکٹھے ہوئے, ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ سویابین کو کلیئر کریں. کیوں نہیں کلیئر کر رہے؟ اب وہاں جو صاحب نے مطلب ریکویسٹ کی, طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہے نا, جو وزیر ہیں, ایک ہی بات پر اڑے رہے کہ جی یہ جی ایم او سویابین ہے, جی ایم او سویابین کو ہم کلیئر نہیں کر سکتے بس. اب وہاں کیونکہ امریکہ سے آیا تھا, امریکہ کے جو سفارت خانے ہیں وہاں سے بندے آئے, انہوں نے کہا جی کہ بھائی اس کو کلیئر کر دیں اس وقت, نیکسٹ ٹائم جو ہے نا آپ پابندی لگا دینا, اس وقت اس کو اوکے کر دیں. لیکن جو چیمہ صاحب ہیں وہ ایک ہی بات پہ اڑے رہے. انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کلیئر کرنا, ہم نے نہیں کلیئر کرنا, کہ جی ایم او ہے, جی ایم او ہے. اب تک پورے ہر سوشل میڈیا پر یہ جس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ جی ایم او ہے, اس کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی جی ایم او کوئی ورڈ بھی ہوتا ہے. جی ایم او والی بات ہے نا, اس کا تو میں آج پوسٹ مارٹم کر دیتا ہوں. اگر یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے گی نا, ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ واقعی جو ہے نا یہ ہم کس بحث میں پڑ گئے ہیں. دیکھیں بھائی, اب کنٹینر سویابین کے بھی آئے ہوئے ہیں, کنولا کے بھی آئے ہوئے ہیں, دوسرا سامان بھی آیا ہوا ہے. اور جی ایم او سویابین آج سے نہیں, بہت عرصے سے جی ایم او سویابین امپورٹ کی جا رہی ہے. آئل بھی امپورٹ کیا جا رہا تھا, ایڈیبل آئل وہ بھی امپورٹ کیا جا رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ان کا یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جی ایم او ہے, تو پھر کنولا کو کلیئر کر دیں. بھائی آپ کنولا کو کیوں نہیں کلیئر کر رہے؟ تو اگر جی ایم او کا مسئلہ ہے تو کنولا کو تو کلیئر کریں. کنولا کو بھی وہ لوگ کلیئر نہیں کر رہے, اور یہاں ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ بات کرتے ہوئے آپ کو مطلب یہ ہے کہ چپ ہو جانا چاہیے. بھائی جی ایم او کی اب بات کرتے ہیں تو پھر کنولا کو کلیئر کرے, کنولا کو کیوں نہیں کلیئر کرتے؟ اور دوسرا
کہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے نا کینسر کاز کرتا ہے، امریکہ میں جو ہے یوز نہیں ہوتا۔ بھائی امریکہ میں جو ٹوٹل پروڈکشن ہوتی ہے 50% جو ہے نا یہ امریکہ میں یوز ہو جاتا ہے، 50% وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ سے آئل جو ایڈیبل آئل آ رہا ہے، آج سے نہیں آ رہا، بہت عرصے سے آ رہا ہے، تو اس وقت تک اس کی حکومت سوئی ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے پابندی کیوں نہیں لگائی؟ وہ بھی جی ایم او سورس سے آتا ہے، اس وقت پابندی لگا دیتے، اس وقت بھی پابندی نہیں لگائی۔ پھر سویا بین جی ایم او پہلے بھی تو آتی رہی ہے، انہوں نے اس وقت پابندی نہیں لگائی۔ یہ انہیں آج یاد آیا ہے، اب یاد آیا جو جس وقت پاکستان ایک بہت بڑے مشکل مسئلے میں آیا ہوا ہے، اتنی مہنگائی انہوں نے پہلے آ کے کر دی ہے، اور اب مزید پھر اب ان کو یاد آیا جی کہ اب جی یہ جی ایم او ہو گئی ہے اور اب اس پہ جو ہے نا پابندی لگا دیتے ہیں۔ بھائی کو ہوش کے ناخن لیں، آپ کا تو جواز ہی نہیں بنتا جب ایک چیز جو ہے نا جی ایم او آپ دوسری منگوا رہے ہیں اور اس کو آپ جو ہے نا جی ایم او کے بہانے سے کلیئر نہیں کر رہے، تو آپ کو اپنی دو باتوں میں دیکھیں نا، آپ کے تو قول و فعل میں تضاد ہے۔ وہ آپ تو پھر بڑے سیاستدان بننا چاہ رہے ہیں کہ یہ بڑے سیاستدان، آپ تو بڑے سیاستدان ہیں یا نہیں ہیں وہ الگ بحث ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ ہوا، پانی اور خوراک۔ ہوا اور پانی تو آپ بند کر نہیں سکتے، خوراک آپ جو ہے نا آپ کی فل کوشش ہے کہ خوراک بند کر لیں۔ پہلے مہنگائی سے پورے پاکستان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، ہر بندہ اتنا پریشان ہے، لوگ خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں، اور اب آپ جو ہے نا آپ کی فل اپنی سیاست چمکانے کی خاطر، یار اپنی سیاست کی خاطر آپ خوراک بند کر رہے ہو۔ بھائی یہ وہ پرانی قوم نہیں ہے کہ جب بھوکے ہوں گے تو یہ پتے کھا لیں گے، اب انہوں نے آپ کو کھا جانا ہے۔ اب جب یہ بھوکے ہوں گے تو انہوں نے پتے نہیں کھانے، یہ ایڈوانس قوم ہے، ماڈرن قوم ہے، ان لوگوں نے آپ کو کھا جانا ہے۔ تو یہ کوشش کبھی بھی غلطی مت کرنا۔ میں آج آپ کو حکومت کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ جو خوراک والا جو میٹر ہے نا یہ بند، کیونکہ خوراک ہی ہے نا، ظاہر بات ہے وہ سارا ڈائریکٹ پروٹین کا سورس ہے، آپ وہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف اپنی سیاست کے چمکانے میں، تو یہ غلطی جو ہے نا آپ اس کو مت کریں۔ اگر اسی طرح مسئلہ چلتا رہا، آپ اپنے مسئلوں میں چھوٹے میاں صاحب بڑے میاں صاحب جو بھی ہیں، آپ اگر اسی طرح ان مسئلے مسائل میں الجھے رہے اپنے اور اس طرف آپ نے توجہ نہ دی، تو سیدھی بات ہے بھائی مہنگائی کا ایک طوفان آنا ہے، اتنا طوفان آنا ہے کہ لوگوں نے جو ہے نا پورا پاکستان تباہ ہو جانا ہے۔ تو اس کا سب سے اچھا حل کیا ہے کہ آپ جو ہے نا اس پہ توجہ دیں، اس کو کلیئر کریں۔ جب یہ پورا بحران، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اس مسئلے کو ایک ہلکا سا مسئلہ سمجھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، آپ اپنی سیاست چمکانے میں لگے ہوئے ہیں، آپ وہ عمران خان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، وہ ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ بھائی آپ اس پہ توجہ دیں، آپ اس کو ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ رہے ہیں، یہ ایک چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ خوراک کا مسئلہ ہے، اور خوراک کے مسئلے میں یہ ہماری قوم ایسی ہے، انہوں نے چیر پھاڑ دینا ہے، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ یہ قوم ماڈرن قوم ہے۔ میری بات سنیں بھائی، اس کا جو ہے نا آپ نہ وہ ان کے پیچھے پڑے نہ وہ آپ کے پیچھے، جو دال میں کالا ہے اس کو چٹا کریں۔ آپ جو ہے نا آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہونے کیا والا ہے۔ یہ ابھی جو پولٹری کی فیڈ ہے نا ان کے پرائسز میں 1500 ہزار سے 1500 تک تو ابھی جو ہے نا ان میں بڑھ چکے ہیں، اور جو ابھی جو پروڈکشن 1 kg کی پروڈکشن پہ 350 روپے پر kg تو ایک پولٹری فارم پہ جو ہے نا پڑ رہا ہے، تو ہو جانی ہے۔ ظاہری بات ہے جب مین انگریڈینٹ جو ہے سویا بین ہے، کیونکہ اس کو جو 35% یوز ہوتا ہے، اور اس کا جب وہ نہیں آنا تو ظاہری بات ہے جب فیڈ اویلیبل نہیں ہونی تو ملک کی پرائسز بھی اوپر جائیں گی، میٹ کی پرائسز بھی اوپر جائیں گی، اور ایڈیبل آئل جو ہے ظاہری بات ہے پاکستان میں کرشنگ ہوتی ہے تو وہ آئل بھی یوز ہوتا ہے، اس کی پرائسز بھی اوپر جائیں گی، اور یکدم ایک طوفان آ جانا ہے۔ حالات جو ہے نا مہنگائی ہونی ہے تو سری لنکا سے بھی حالات جو ہے نا پہلے سری لنکا جیسے حالات ہونے والے تھے اس وقت نہیں ہوئے، لیکن اب ہونے والے ہیں مجھے لگتا ہے، اور آپ کا بھی یہی پروگرام ہے کہ اس طرح کے حالات ہوں، کیونکہ آپ کو جسٹ صرف اور صرف اپنی سیاست کی ہے، آپ کو عوام کی نہیں ہے۔ تو میری بات سنیں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جتنا ہو سکے شیئر کریں، تاکہ یہ میری آواز جو ہے نا اعلیٰ حکام تک جائے اور وہ لوگ کچھ ہوش کے ناخن لے۔ تو آپ جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچ جائے اور یہ جو مسئلہ ہے وہ حل کر دیں۔